اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں محمد انیس الرحمن اور آپ سے گائیڈنس ٹی وی لاہور پاکستان سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے تنازع کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے بھی کوئی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک ماہ بعد تقریباً اسرائیل کی جانب سے جو ڈیل آف دی سینچری، جسے عربی میں صفقۃ القرن کہا جاتا ہے، وہ اپنے حتمی مقام پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے چین نے آگے بڑھ کر بھارت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا ہے، لداخ کے علاقے میں، سکم کے علاقے میں، اس تمام صورتحال کی جو تفصیلات ہیں وہ آلریڈی ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہوا ہے اور اس کے آگے آنے والے واقعات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس تمام معاملے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ گزشتہ 20-22 سال کے دوران، خصوصاً 9/11 کے بعد جس عسکری مہم پہ نکلے تھے، اس نے ان کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا ہے، اور اب ان کے سامنے اپنی معیشت کو کھڑا کرنے کا صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے انہیں، اور وہ ہے کہ دنیا کی 3 بڑی معیشتوں کو یا 3 ایسے ممالک کو جن کی معیشتیں بہت مضبوط ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ یہ تینوں طاقتیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایشیا میں موجود ہیں۔ اس میں ایک بڑی معیشت جو ہے وہ رشیا ہے، دوسری چائنا، اور اس کے بعد اگر تیسرے نمبر پہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ بھارت ہے۔ تو یہ منصوبہ جو ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور یورپ کا براہ راست ہاتھ ہے، اور وہ گزشتہ 20 سال سے جو کچھ افغانستان میں بھارت کو جو اہمیت دے رہے تھے اور اس کو ایک علاقے کا تھانے دار بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں اصل میں یہی چیز باور کرانا مقصود تھا بھارت کو کہ وہ اس کے پیچھے امریکہ اور یورپ کا ہاتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار نے جو ہے وہ اپنے تمام کے تمام جو مفادات تھے، یا دوسرے الفاظ میں جو ایک مثال دی جاتی ہے کہ اپنے تمام انڈے جو ہیں وہ ایک ہی ٹوکری میں رکھ دیے تھے، اور وہ نام تھا ٹرمپ صاحب کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ چائنا، لازمی بات ہے کہ کرونا وائرس کے بعد جس طریقے سے چین نے ان حالات پہ اپنے ہاں قابو پایا ہے، اس کے بارے میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ 90% سے زیادہ اس نے معیشت جو ہے اپنی دوبارہ پھر پیروں پہ کھڑی کر لی ہے۔ وہاں پروڈکشن بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور جب پروڈکشن تیزی کے ساتھ جاری ہوتی ہے تو اس کا نکاس بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس نے آگے دنیا کی مارکیٹوں میں جانا ہے۔ اس سلسلے میں جو چائنا کی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ جو اس کا سی پیک کا منصوبہ ہے، اس کو جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، تاکہ چائنیز پروڈکشن کی بڑی جو کھیپ ہے اسے وایا سی پیک گوادر تک پہنچایا جائے، اور پھر گوادر سے آگے جو ان کے سلسلے ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، اس کو دیکھا جائے۔ اس حوالے سے چین نے دنیا کی بڑی بڑی بندرگاہوں کے ساتھ، بڑے ایسے ممالک کے ساتھ اس نے معاہدے کر رکھے ہیں جن کی بندرگاہیں ہیں۔ شمالی افریقہ دیکھ لیں، پھر افریقہ کا وہ حصہ جو بحیرہ احمر کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پہ جو اہم ممالک ہیں، نائجیریا، ایتھوپیا، سوڈان، وہاں کی بندرگاہوں کو اس نے ٹھیکے پہ لیا۔ پھر اس سے پہلے وہ سری لنکا اور دیگر بحیرہ عرب کے اندر جو دوسرے اپنا خطے تھے، مالدیپ وغیرہ،
वहाँ की बंदरगाहों के साथ मामलात किए। चाइना को बज़ाहिर किसी ऐसे मुल्क से कोई इतनी ख़ास दिलचस्पी नहीं, मालदीव से या श्रीलंका से या नाइजीरिया से। असल उसकी दिलचस्पी बंदरगाहों में है, उन ममालिक में जो बंदरगाहें मौजूद हैं वहाँ को। बात यह कि सारा ये बिजनेस इनिशिएटिव है और इस सिलसिले के लिए वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। नाइजीरिया में उन्होंने बहुत बड़ी एक रेल की पटरी बिछाई है और बड़ी तवील रेल की पटरी बिछाई है। इसी तरीके से सूडान की जो अपना पोर्ट सूडान बंदरगाह है, वो तुर्की के साथ मिलके उन्होंने वहाँ वो उसको एक लंबे अरसे के लिए लीज पे लिया है। तो और अब हालिया तौर के ऊपर उन्होंने हैफा और एलाद, जो इसराइल की 2 बंदरगाहें हैं, वहाँ उन्होंने जो है वो इसराइल के साथ मामलात किए हैं। ऐसे सारी ये मामलात जो हैं ये अमेरिका को बुरी तरह खटक रहे हैं कि वो ये यहाँ तक क्यों बढ़ रहा है। अब अमेरिका का सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब है वो ये है कि अगर चीन को खामोशी के साथ ये सारे मामलात करने दिए जाते हैं तो ये बिल्कुल बराह रास्त मशरिक़ वस्ता में दाखिल हो जाएगा। गवादर तक तो आ गया, गवादर से आगे उसने अपना मुंह निकाल दिया है और फिर उसके बाद जो है वो मशरिक़ वस्ता ज़्यादा दूर नहीं है। और इस हवाले से भी यूरोप और अमेरिका को शदीद तशवीश लाक है। इसके बाद जो सबसे बड़ी सूरत हाल है जो अब सामने आई है वो इस तरीके से है कि चाइना जो है वो वस्ती अफ्रीका में भी अपने पैर फैला रहा है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रही है कि चाइना खुद एक $14 ट्रिलियन की मईशियत है और ये तमाम जो फैक्ट्रियां और ये तमाम जो उसके अपना प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये बेशुमार किस्म की जो है वो गुड्स जो हैं वो तैयार करके अब इसको निकालने के दर पे हैं दुनिया के अंदर मार्केट में। इसी वक्त के लिए गुज़िश्ता 20 साल से अमेरिका बहादुर और यूरोप जो है वो भारत को थपकी देते रहे। मोदी यकीनन एक जमहूरी अमल के ज़रिए बरसर इक़्तिदार आया, लेकिन इस बात को हमेशा ज़हन में रखिएगा कि ये कारपोरेटेड दुनिया का नुमाइंदा है, एक ख़ास मकसद के लिए इसको लाया गया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस ज़माने में अभी इलेक्शनों में चंद माह बाकी थे तो मैंने उस दौर में निदाए मिल्लत में ये आर्टिकल अपना लिखा था जिसमें मैंने ये वाज़े तौर पे किया था कि मोदी को दोबारा लाया जा रहा है और इस मकसद के लिए इस मकसद के लिए जो है जो पूरी दुनिया का जो कारपोरेटेड माफिया है यूरोपियन ख़ुसूसन वो इसके पीछे है। इसके साथ साथ ये है कि भारत के अंदर जो है वो एक इंतहा पसंदाना नज़रियात को जो है वो तक़वियत दी गई। आपके शायद इल्म में होगा, अरब सहाफ़ती दलाइल जो हैं इस बात का दावा करते हैं कि इसराइल में बरसों तक भारत के अंदर जो हिंदुता है और जो उनका हिंदुइज़्म है उसके ऊपर वहाँ सैकड़ों साल तक वहाँ तहकीक हुई है बाकायदा, और ये उस आने वाले वक्त के लिए ही सारा सिलसिला शुरू किया गया था ताकि भारत को किसी ख़ास मौके के ऊपर इस्तेमाल किया जाए। तो ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो अपना सिकम के इलाके में चीन और भारत के दरमियान सूरत हाल पैदा हुई है और जो अब लद्दाख के इलाके के अंदर जो एक पुरतशद्दुद किस्म की सूरत हाल वहाँ उधर बनी थी और चाइना ने आगे बढ़कर तकरीबन 60 मील का जो इलाका है उसको अपने कब्ज़े में ले लिया है। आप इस बात को ज़हन में रखिएगा कि लद्दाख का जो मामला है ये 1842 से शुरू होने वाला कज़िया है। ये उस वक्त जिस वक्त यहाँ इधर अंग्रेज़ यहाँ मौजूद था उस वक्त भी यहाँ बहुत किस्म के मामलात और इलाकाई जोग्राफियाई छीना झपटी की होती रही है अंग्रेज़ों के दरमियान भी और उनके दरमियान भी। बाद में भारत के साथ भी ये सारे मामलात जो हैं ये इस अंदाज में सामने आए। तो भारत को उन्होंने ये जो अपना इतना सिलसिला उन्होंने किया है और भारत को जो तैयार किया है इंडिया के लिए अपना चाइना के लिए, उसका मकसद ये है कि भारत जो है वो चीन के मुंह के ऊपर बैठा है और वो इस
معاشی طوفان کو اس کے منہ پہ ہی روک دینا چاہتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، امریکہ اور یورپ کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ وہ بھارت کے ذریعے سے جو چین کی طرف سے آنے والا معاشی طوفان ہے، جس نے مشرق وسطیٰ، افریقہ اور دیگر خطوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور یا لینے والا ہے بہت جلد، اس کو وہیں پہ روک دیا جائے۔ لیکن اس حوالے سے جو کچھ بھی امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈیپ اسٹیٹ ہے، جو منصوبے بناتی رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور یہ پارٹنرشپ، یہ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے یہ چین کے خلاف ہے۔ تو خود امریکہ کے اندر بہت سارے تھنک ٹینک ایسے ہیں جنہوں نے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ یا اس کی اسٹیبلشمنٹ کے یہ معاملات جو ہیں اس پہ تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، بھارت ڈلیوری نہیں کر سکے گا۔ امریکہ اور یورپ جو چاہتے ہیں، مثلا بھارت ایک ایسا بار بردار جانور ہے کہ جس کے پہ ایک لمٹ تک، ایک حد تک آپ وزن ڈال سکیں گے، اس سے زیادہ اگر آپ نے اس سے کوئی توقع لگائی تو وہ گر جائے گا، وہ نہیں کر سکے گا، اور ایسا فی الواقع ہے بھی اس حوالے سے۔ تو یہ صورتحال تو ہمیں یہاں نظر آ گئی ہے۔ 7 سے 8 ریاستیں ایسی ہیں جہاں جس میں وہاں علیحدگی پسندی کی تحریکیں شروع ہو رہی ہیں، اور وہ درے اتنا ایک کمزور قسم کا اور اتنا ایک باریک راستہ ہے 16-17 کلومیٹر کا، جو ان ریاستوں کو باقی بھارت کے ساتھ ملاتا ہے۔ اگر کل کلام کو چین وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ تو اس کا بالکل ایک طریقے سے شہرک دبا دے گا، اور یہ خود بخود جو ہیں یہ ریاستیں جن میں کئی برسوں سے، کئی دہائیوں سے علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہ ایک دم کھڑی ہو جائیں گی۔ ناگالینڈ وغیرہ دوسری جو ہیں، انہوں نے تو اپنے جھنڈے وہ سر عام لہرائے پھرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیپال نے آگے بڑھ کے بھارت کے کچھ علاقے کو جو ہے اپنے نقشے میں شامل کر لیا، بھارت اس کے اوپر بھی خاموش ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ یہ سب کچھ چین کی تھپکی کے پہ ہوا۔ تو اب آ کے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ اور یہ مودی سرکار کے درمیان ایک بہت بڑی رفٹ پیدا ہو چکی ہے، اور چند دن پہلے دہلی میں جو بند کمرے کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ بھارتی سرکار پہ، مودی سرکار پہ بڑی سخت قسم کی تنقید کی گئی ہے کہ یہ چین جو ہے یہ اتنا اندر تک آ گیا ہمارے، اور ہمارا جو ہے بین الاقوامی سطح پہ ہمارا جو ایک عسکری جو تاثر ہے اس کو بری طرح مجروح کر گیا ہے۔ تو اب امریکہ کہاں ہے؟ مودی سرکار کے ساتھ جو کچھ وعدے کیے گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیونکہ چین نے تو صاف امریکہ کو کہہ دیا کہ وہ ہمارے اس معاملے میں یہ بھارت اور چین کا جو مسئلہ ہے اس کے بیچ میں آنے کی کوشش نہ کرے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک بڑی عجیب و غریب خطے کی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہت جلد اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کھول کر چین کا ساتھ دینا ہے یا امریکہ کے ساتھ۔ اگر ہم امریکہ کے ساتھ رہے تو پھر اس کا انجام آپ جانتے ہیں۔ اسرائیل کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ افغانستان سے نکلے۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت جلدی کر رہے تھے۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ چائنا اور بھارت کے یہ معاملات جو ہیں یہ اس وقت ہوں جس وقت امریکہ کی فوجی طاقت افغانستان میں موجود ہو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور طالبان جو ہیں انہوں نے جو ہے ساری بازی خطے کی پلٹ کے رکھ دی ہے۔ امریکہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ نہ صرف اس خطے کے ساتھ بلکہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس مہینے کے آخر تک گریٹر اسرائیل کے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے جو پہلا قدم اٹھانے جا رہا تھا، اس کے لیے وہ ڈیل آف دی سینچری یا صفقۃ القرن جو ہے وہ ان کا معاملہ طے ہونا ہے، لیکن وہ بھی ابھی ہوا میں تحلیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب امارات، قطر اور دیگر جو خلیجی ریاستیں ہیں جن کو پیٹرو اسٹیٹس کہا جاتا ہے امریکی اصطلاح میں، انہوں نے جو ہے وہ اس ڈیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو ملک ہواوے کمپنی کے ساتھ معاملات کرے گا، معاہدے کرے گا، کاروبار کرے گا، شراکت داری کرے گا، امریکہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ اور اب یہ بات سننے میں آئی ہے کہ عرب امارات نے ایک بہت بڑی ڈیل جو ہے وہ ہواوے کمپنی کے ساتھ کر لی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے قطر جو ہے وہ بھی چین
عرب ممالک کا خصوصاً خلیجی ممالک کا جو ہے ایک اچھی صورتحال یہ رہی ہے کہ انہوں نے بے شک امریکہ کے ساتھ انہوں نے بہت قریبی معاملات استوار رکھے، لیکن انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات کے لیے اپنا بیک ڈور جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اور آج وہ اس کو کام میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں پاکستانی حکومت، پاکستان کے ادارے جو ہیں اس طرف جو ہے وہ اپنا توجہ دیں، اور اس ایک بات کا فیصلہ کریں کہ آگے جا کر انہوں نے خطے کے اس تمام معاملات میں اور جو مشرق وسطیٰ کے تمام معاملات میں کس کے ساتھ آگے جا کے چل رہا ہے۔ یقینی بات ہے اگر ہم چین کے ساتھ چلتے رہے تو ہمارا اقتصادی فائدہ بھی ہے اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت روس کی پاک چین اقتصادی راہداری جو ہے اس میں چین سے زیادہ سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ وہ آپ کا سارا جو ہے نا آپ کا الیکٹرانک موبائل سسٹم جو ہے اس میں وہ بہت زیادہ سرمایہ کاری کر چکے ہیں۔ اب لازمی بات ہے جن ممالک کی اتنی بھاری سرمایہ کاری پاکستان کے اندر، پاکستان کے مختلف شعبوں میں ہے، وہ کسی طور پہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان غیر مستحکم ہو۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے اور کہاں تک چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مختصر گزارشات کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور جلدی کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔